بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ورلڈ کپ کے میچز پہ مسلسل ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری ہے. آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ورلڈ کپ سے ہی ریلیٹڈ کچھ پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے. ایک تو یہ ورلڈ کپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے دلچسپ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. خاص طور پہ افغانستان کی فتح اور پاکستان کی بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر صورتحال کچھ دلچسپ ہو چکی ہے، اور جو آنے والے میچز کے بعد مزید دلچسپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس وقت ٹاپ تو انڈیا ہی کر رہا ہے، دوسرے نمبر پہ نیوزی لینڈ ہے، اور رن ریٹ اگر دیکھا جائے، کیونکہ آخر پہ ہو سکتا ہے فیصلہ جو ہے وہ رن ریٹ کی بنیاد پر کرنا پڑے، تو وہ بھی انہی دونوں ٹیموں کا بہتر ہے. پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے اور اس کی رن ریٹ جو ہے وہ 0.178 کے گرد جاتی ہے، اور اگلے میچز انتہائی ٹف کھیلنے جا رہی ہے. دوسری سائڈ پر اگر دیکھا جائے تو وہ بھی صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے. کچھ تنازعات جنم لے رہے ہیں یا جن کو خود جنم دیا جا رہا ہے. مثلا محمد رضوان کا گراؤنڈ کے اندر نماز پڑھنا، وہی انڈین وکیل سامنے آئے ہیں جو زینب عباس کے خلاف آئے، اور انہوں نے آئی سی سی کو باقاعدہ اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. انہیں اس نماز کا پڑھنا اتنا ناپسندیدہ عمل لگا ہے. اسی طرح بھارت کی کامیابی کے اوپر اسرائیل میں خوشیاں منائی جانا، اور پھر بھارت کو باقاعدہ اس کے اوپر مبارکباد دینا، اور پھر یہ بیان دینا کہ جناب شکر ہے پاکستان کو جو ہے اپنی فتح حماس کے نام نہیں کرنا پڑی. اس طرح کے کچھ ایشوز، کچھ تنازعات اس میں جنم لے رہے ہیں جو اس ورلڈ کپ کی خوبصورتی کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرین لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال صورتحال جو کچھ بھی ہے، ہمارا ٹاپک بالکل بھی یہ نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ آج کینگروز کا سری لنکن کے ساتھ آمنا سامنا ہے. دونوں ٹیمیں دو میچ کھیلی، دونوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. آسٹریلیا اور سری لنکا کے لیے یہ انتہائی اہم میچ ہے. دونوں ٹیمیں جیتنے کی کوشش کریں گی اور اچھا مقابلہ ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں کیوں کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہرحال یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے. ہم جس موضوع کے اوپر اس ویڈیو میں بات کریں گے وہ بابر اعظم کی کپتانی ہے، جس کے اوپر پہلے تو کچھ صحافی انگلی اٹھا رہے تھے اور ڈائریکٹلی بابر اعظم سے باقاعدہ سوالات کیے جاتے تھے، تو پریس کانفرنس کے اندر بعض اوقات غصہ کرتے، بعض اوقات اس کا جواب دیتے، مختلف رویہ اپنایا جاتا تھا. شعیب ملک پاکستان کے سابق کرکٹر ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں، بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ بابر اچھا پلیئر ہے، انہیں ایز اے پلیئر ٹیم میں کھیلنا چاہیے نہ کہ ایز اے کیپٹن. وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے. اچھا، اس ضمن میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. لازمی نہیں ہوتا کہ ایک اچھا پلیئر، ایک اچھا کھلاڑی، ایک اچھا کپتان بھی ثابت ہو. مثلا سچن ٹنڈولکر بہت بڑا نام ہے کرکٹ کی ہسٹری کا. اب بھی گراؤنڈ میں داخل ہو تو تماشائی باقاعدہ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے. لیکن انہیں کیپٹنشپ دی گئی کچھ عرصے تک، اور انڈیا نے کتنی شکست کھائی یہ بھی ساری دنیا جانتی. ان کے کپتانی کے دور کے اندر بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کو، بہت ساری سیریز ہارے، جس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک اچھا پلیئر، ایک اچھا کپتان بھی ثابت ہو. جیسے کہ عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی طور پہ سٹرونگ ہیں تو اتنا ہی مینٹلی بھی سٹرونگ ہو. یہ دونوں چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں کہ اللہ پاک جس کو دے دے کہ ایک ہی وقت کے اندر جسمانی طور پہ بھی اتنا ہی مضبوط ہو اور دماغی طور پہ بھی اتنا ہی مضبوط ہو. اگر دونوں چیزیں ہوتی پاس تو ہماری فاسٹ بیٹری کو، پیس بیٹری کو اتنا عقل ضرور آ جاتا اب تک 3 ہفتے گزارنے کے بعد کہ انڈیا کے وکٹوں کے اوپر کس طرح کی بولنگ کرنی ہے. انگلینڈ کو اپ سیٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا افغانستان کے ہاتھوں، اور اس کی واحد وجہ 285 رنز نہیں ہے، صرف اور صرف افغانستان کی وہ بولنگ ہے جنہوں نے وکٹ کو سمجھا
اور اس کے مطابق بال کی. کسی نے ایکسٹرا زور لگانے کی کوشش نہیں کی. فضل حق سیمر ہے, بڑی اچھی انہوں نے بالنگ کی. اسی طرح نوین الحق, وہ بھی کوئی بڑے تیز رفتار بالر نہیں ہے. سمجھ گیا کہ یہ وکٹیں کس رفتار کے ساتھ چلنے کا تقاضا کرتی ہیں. لیکن ہماری ٹیم کے اندر حارث رؤف کو یا جو فاسٹ بالر ہے ہمارے پاس شاہین شاہ افریدی, بڑی امیدیں تھیں. انہیں ابھی تک نہ کسی نے بتایا, نہ کسی نے سمجھایا, اور نہ خود انہیں خود سمجھ آئی کہ یہ وکٹیں کس طرح کی بالنگ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں. وہ نہیں کیا انہوں نے. حارث رؤف وکٹیں لیتے ہیں, ان کی بیڈ لک یہ ہے کہ اتنا رنز بھی کھاتے ہیں, لیکن عقل کا استعمال نہیں ہے. فزیکلی طور پہ جیسے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ کر لیتے ہیں, لیکن عقل کا یوز نہیں ہے. یہ وکٹیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں, کیونکہ انڈیا کی وکٹیں بالنگ کی خاص طور پہ فاسٹ بالنگ کے لیے تو قبرستان ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا کہ مجھے اپنی 6 ڈیلیوریز کو کس طرح سے اس کے اندر ورائٹی لانی چاہیے, کبھی تیز, کبھی سلو, کبھی یارکر, تو اس طرح کا استعمال کرنا چاہیے. وہ نہیں کیا. لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہماری بالنگ جس کے اوپر ہم بنیاد رکھتے ہیں, جو ہماری ساری کی ساری فتح کی سب سے بڑی بنیاد ہوتی ہے, وہی کلک نہیں کر پا رہی. فاسٹ بالنگ تو دور کی بات, سپن میں بھی شاداب خان ہو گیا, نواز ہو گیا, افتخار ہو گیا, یا وہ بھی کلک نہیں کر پا رہے. اور ابھی ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے نا وہ اعتماد دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے بڑے ایونٹ میں آپ کھلاڑی لے جا رہے ہیں اور وہ اعتماد کا بد اعتمادی کا شکار ہے, اسے اعتماد بھی نہیں. بہرحال جو بھی ہے, کپتان کا رول ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کپتان جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ بڑا پلیئر بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اچھا کپتان بھی ہو. جس کی ایک مثال ہم نے دی سچن ٹنڈولکر کی. برائن لارا بہت بڑا پلیئر, کرکٹ کی دنیا میں شاید ہی کبھی ایسا پلیئر پیدا ہو, اس قدر سٹائلش اور پرفیکٹ ٹیکنیک رکھنے والا بلے باز, بڑی سے بڑی بالنگ لائن کی دھجیاں اڑانے والا. کہ وقار یونس جب اپنے پورے عروج پہ تھے تو ہم نے دیکھا برائن لارا کیسے کھیلتے تھے ان کو. اسی طرح باقی ٹیموں کے اندر بھی بہت بڑا سکورز بھی انہوں نے کیا. جب انہیں ٹیم کی قیادت ملی تو وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے جیسے وہ ایک پلیئر کے طور پہ کامیاب تھے. تو اسی طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو بابر اعظم کی کارکردگی اپنی جو ہے ایز اے پلیئر مسلسل کھیل رہے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں ٹیم میں روٹیشن کی پالیسی نہیں ہے کہ اگر ہماری ٹیم کے ساتھ میچ ہے تو ہم دوسرے پلیئر جن کو بینچز پہ بٹھایا ان کو موقع دیں, تو باقی انہیں کھیلنا ہوتا ہے جو 11 کھلاڑی ہم نے. اور ہماری اس ٹیم کی سلیکشن تو خیر ہے ہی دوستی کی بنیاد پہ, تو اس کی پرفارمنس جیسی بھی ہے یا ٹیم کو کس طرح سے موبلائز کرنا ہے ایز اے کپتان, وہ شاید وہ نہیں کر پا رہے. تو انہیں اتنا برا مشورہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ کپتانی چھوڑیں, حالانکہ یہ کوئی موقع نہیں ہے بات کرنے کا, کیونکہ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ چل رہا ہے. اس کے بعد تو جو کچھ بھی ہوگا وہ اس سے کم ہی درجے کا ہوگا. جو بھی سیریز ہوگی, T20 آ جائے یا اس سے کم از کم, کیونکہ یہ سب سے بڑا ایونٹ ہے جس میں کامیابی بڑی ضروری ہوتی ہے. اور وہ پلاننگ چاہیے. پلاننگ کون کرتا ہے؟ کپتان کرتا ہے. کپتان سلیکشن میں بھی اپنا جو انٹرپٹ ہے وہ ڈالتا ہے, اپنا رول کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ فیصلے تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے اس ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے, کہ ہم کیا ہمارے پاس کوئی ایسا الٹرنیٹ ہے, کوئی ایسا متبادل ہے کہ جو اس ٹیم کو لے کے آگے چل سکے. ہم نے کبھی انتظار نہیں کیا کہ کھلاڑی اپنے نیچرل اینڈ تک پہنچے. سچن ٹنڈولکر کھیلتے رہے جب تک ان کا دل کیا, اور وہ اچھا کھیلتے رہے, لیکن ہم پلیئر کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے کیریئر کو وائنڈ اپ کرے. جس کی بہت ساری مثالیں یہاں پہ دی جا سکتی ہیں, جو کھلاڑی بھی کھیل سکتے تھے لیکن انہیں ہم نے سائیڈ لائن پہ کر دیا ہوا. بہرحال یہ سارے پہلو اہم ہیں جو اس ورلڈ کپ سے ریلیٹڈ ہیں. اب ٹیم ہماری
اگلے 6 میچز کھیلے گی، 4 جیتنا ضروری ہے، کس رن ریٹ کے ساتھ کھیلے گی، کیونکہ ہم تو میدان میں داخل ہی یہ سوچ کر ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے 50 اوورز میں 240 250 رنز بنا لیے تو یہ ہماری بہت بڑی ہمت ہوگی اور ہم جو ہے نا وہ بالنگ کے سر کے اوپر میچ جیت جائیں گے. لیکن یہ وکٹیں وہ نہیں ہیں. یہاں پہ تو 350 رنز کرنے والی ٹیم بھی دوسری ٹیم کو جیتنے کا موقع دے سکتی ہے. تو یہ صورتحال ہم آج تک سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکتے. مکی آرتھر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی سپورٹ نہیں تھی وہاں پہ، تو یہ تو پہلے دن سے کلیئر تھا کہ آپ کے لیے تو کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. لوگ حالانکہ انڈین شائقین نے یہ واضح کیا ہے وہ ایک اچھی گیم دیکھنے آئے تھے. انہیں جیت یا ہار سے شاید اتنا تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. انہیں یہ تھا کہ اچھا میچ ہوگا. لیکن یہاں پہ تو بالکل ون سائیڈڈ میچ آپ نے کھیلا، اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے نا وہ شرٹس کا تبادلہ کر رہے ہیں اور تحفے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے کنٹری کے ساتھ کوئی ایسی خاص جو ہے نا وہ لگن یا نہیں ہے. تو اس وقت جیسی بھی ہے صاف ظاہر ہے ٹیل اپ ٹو دا اینڈ ہم ویٹ کریں گے. اس کے بعد ہمیشہ کی طرح قوم کو ٹرکایا جائے گا، ٹیم میں 2-4 تبدیلیاں کر کے آگے پیچھے کپتان بھی ہو سکتا ہے، پھر کچھ اور کیا جائے. تو اس طرح سے لے کے آگے ٹیم کو چلنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن فی الوقت ہماری کارکردگی خاصی مایوس کن ہے. تو 4 ٹیمیں آگے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور وہ یقیناً ضرور آگے بڑھیں گی. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ تنازعات جو ساتھ ساتھ ورلڈ کپ کے چل رہے ہیں یہ صرف سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ پاکستان کی ٹیم کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جا سکے، یا یہ واقعی ریئلی یہ لوگ یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں.